اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک بچہ آگ کے اندر گیا اور سب نے سمجھا سب ختم ہو گیا، لیکن جب اسے باہر نکالا گیا اس کا جسم جلا نہیں تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن کہتا ہے آگ بھی حکم کی پابند ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ ایک سوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگ قابو سے باہر تھی، شعلے دیواروں سے ٹکرا رہے تھے، لوگ پیچھے ہٹ رہے تھے، کوئی قریب جانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ اسی شور میں ایک بچہ پھسلا، ایک لمحہ اور وہ آگ کے اندر تھا۔ چیخیں بلند ہوئی، کسی نے آنکھیں بند کر لی، کسی نے منہ پھیر لیا۔ سب کو یقین تھا کہ اب صرف راکھ بچے گی۔ چند سیکنڈ گزرے، وہ سیکنڈ جو زندگی اور موت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جب بچے کو باہر نکالا گیا تو منظر دماغ قبول کرنے سے انکار کر رہا تھا۔ آگ تھی مگر جسم نہیں جلا تھا، نہ وہ سیاہ جلد، نہ وہ چھالے جو آگ اپنے پیچھے چھوڑتی ہے۔ خاموشی چھا گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ آگ وہی تھی جو لوہے کو موم بنا دیتی ہے، جو لکڑی کو لمحوں میں ختم کر دیتی ہے، تو انسان کو کیوں نہیں؟ یہی دنیا کے مختلف ملکوں میں ایسے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں جہاں انسان چند لمحوں کے لیے شدید آگ کی لپیٹ میں آیا اور بچ گیا۔ سائنس انہیں جھوٹ نہیں کہتی، وہ انہیں نایاب کہتی ہے۔ ماہرین کے مطابق آگ ہمیشہ فوراً نہیں جلاتی، جلنے کا دار و مدار حرارت سے زیادہ وقت پر ہوتا ہے۔ کبھی جسم پر موجود نمی حرارت کے خلاف ایک لمحاتی ڈھال بن جاتی ہے، کبھی زمین، کبھی کپڑا، کبھی زاویہ وہ رکاوٹ بن جاتا ہے جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب ممکن ہے مگر بہت کم، اسی لیے ہر بچ جانے والا معجزہ نہیں ہوتا اور ہر واقعہ صرف سائنس بھی نہیں ہوتا۔ قرآن کسی لیبارٹری کی رپورٹ نہیں، مگر وہ ایک اصول ضرور یاد دلاتا ہے کہ آگ بھی اپنی طاقت میں خود مختار نہیں، وہ بھی حکم کی پابند ہے۔ جب قرآن ہمیں آگ کا وہ واقعہ سناتا ہے تو ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ہر آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کائنات میں کچھ ایسا بھی ہے جو ہماری سمجھ سے اوپر ہے۔ یہ ویڈیو کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی، یہ صرف ایک سوال چھوڑتی ہے۔ اگر آگ ہر بار ایک جیسا رویہ نہیں رکھتی، اگر انسان کچھ لمحوں کے لیے ناممکن سے بچ سکتا ہے، تو سوال یہ ہے ہم قدرت کے قوانین کو جان چکے ہیں یا صرف اتنا جانتے ہیں جتنا ہمیں دکھایا گیا ہے؟ تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ میں بتائیے گا۔